اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اور صدر۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو ایسے بہت سے صدور اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ جس کو کرسی سے اتار دیا جاتا ہے وہ کتنا تڑپتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو جس طرح وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، یہی حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مگر اس اللہ کے بندے نے بخوشی اور رضا تاج شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کے نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام تھا رمیسیس دوم تھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نام مصعب بن ولید تھا۔ یہ بڑا ہوشیار اور چلاک آدمی تھا۔ آج کل کے لیڈروں کی طرح سب کچھ کر کے بھی بے گناہ ثابت ہو جانا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں میں
بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ نجومی کبھی درست بات بھی کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے۔ حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے۔ انہوں نے عملیات کے موضوع پر عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شمس المعارف۔ یہ 4 جلدوں میں ہے۔ عملیات کی یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق 70,000 بچے قتل ہوئے، لیکن 12,000 بھی کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ 90,000 ماؤں نے دیدہ و دانستہ اپنے حمل گرا دیے کہ بچہ ہمارے سامنے ذبح ہوگا تو ہم سے گوارا نہ ہو سکے گا۔ اکبر الہ آبادی بڑے مرحوم بڑے طنزیہ شاعر تھے، طنز نگار شاعر تھے۔ طنز کے طور پر وہ شعر میں بڑی سے بڑی بات سمجھا دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا، کالج بنا کر ان کے ذہن بگاڑ دیتا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ کالج میں آسانی سے ذہن مسخ کیے جاتے ہیں۔ انگریز نے کالج کے ذریعے ہی مسلمان نسل کے ذہن بگاڑے ہیں۔ اور معاف رکھنا، مجھے حالات تمہارے سامنے چند لوگوں کو نکال کر، چند انگریزی خانوں کو نکال کر کے جنہوں نے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق دینی تعلیم کے ساتھ بھی رکھا، دینی تعلیم پر بھی توجہ دی، یا علماء سے تعلق رکھا، ان کو ہٹا کر باقی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو جنہوں نے صرف انگریزی تعلیم حاصل کی اور دین سے ان کو کوئی اتنا خاص شغف نہیں رہا، ان کے ذہن صاف نہیں ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو انگریز کہتا ہے۔ تو بہرحال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بچے ذبح کرائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں ہے، کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی اس کارروائی کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے پاس سونا، چاندی، جواہرات اور بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ اس کا مکان قلعہ نما تھا۔ ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ اس کو لوٹنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کہ نہ تو دروازے توڑ سکتے ہیں کیونکہ بڑا مضبوط قلعہ ہے، نہ دیوار پھاند کر جا سکتے ہیں کہ دیواریں بہت اونچی ہیں۔ طے پایا کہ دن کو جب دروازہ کھلا ہو تو ایک ہلکا پھلکا سا آدمی اندر چلا جائے اور قلعے کے کسی حصے میں کسی پلنگ وغیرہ کے نیچے چھپ جائے، اور رات کو فلاں وقت اندر سے کنڈی کھول دے، ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک پھرتیلے جسم کا چور اس میں اندر داخل ہوا، کہیں چھپ گیا۔ رات کو اس نے اٹھ کر باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ صاحب خانہ کو، جو گھر کا مالک تھا، اس کو کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ہے، اسے وہ جلدی سے اٹھا، اس نے کنڈی لگا دی۔ حالانکہ چور اندر تھا، مگر اس نے سمجھا کہ وہ نکل گیا ہے۔ در ببست و زد اندر خانہ بود، حیلہ فرعون زی افسانہ بود۔ دروازہ بند کر دیا، حالانکہ چور اندر ہے، اسی لیے فرعون کی تدبیر ایک کہانی بن گئی، کامیاب نہ ہو سکی۔ تو فرمایا کہ اے ظالم، تو نے 12,000 بچے ذبح کروائے، جس نے تیرا بیڑا غرق کرنا تھا وہ تو تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گا۔ مکمل 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے، بچوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وفی ذالکم بلاء، اور اس میں امتحان تھا، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون اور ان کے ساتھی اور ان ساتھیوں کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے تھے، ان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے اٹھا لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اب جب اتنی مخلوق اکٹھی نکلتی ہے تو شور ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے قلزم پر پہنچے جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی، گانا گاتی، اچھلتی کودتی پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیل فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ کو کہا کہ اب ہم کیا کریں، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، یہ تو ہمارے قتل کا سامان ہو گیا ہے پورا پورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اپنی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کہ دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں اللہ نے کھڑکیاں بنا دی، پانی کو حکم دے دیا کہ کھڑکیاں بنا دو، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تاکہ جائیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے آگے چل، میں پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ، ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ سارے کے سارے دریا میں داخل ہو گئے، اس سمندر میں داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا۔ سارے جہنم رسید ہو گئے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا، بڑا شور مچایا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بے شک ایمان لایا اللہ بنو اسرائیل کے معبود پر، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور اکڑتا تھا۔ اب یہ کریں گے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب الاعلی ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں، یہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا۔ اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور بھی جہاں جہاں سے بہنا تھا بہہ رہا ہے۔ آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کیا، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ دریا پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیے میں وادی سینا کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر سن 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر مصر نے جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں پہنچے تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، کوئی قوم بھی آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں ہوئیں، پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، لیکن اس دوران قوم نے پیچھے ایک واقعہ پیش آ گیا۔ قوم کے ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ یہ قبیلہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرہ قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی، تو اس بچڑے نے ٹینٹیں کرنا شروع کر دی، ٹینٹیں کی آواز نکالنا شروع کر دی۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچڑے کے اندر جو ٹینٹیں کر رہا ہے یہ رب ہے۔ بیوقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے، اور غصے میں ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے، اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو اس کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر اس میں اضافہ ہوا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40، پس 40 راتیں پوری کی۔ روزانہ ایک تختی ملتی تھی۔ یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئیں۔ یہ کل 10 تختیاں تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ فرمایا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھیں اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی ٹینٹیں سن کر اس کو معبود بنا لیا، اس کے پیچھے لگ گئے۔ لوگ جو ہے وہ شعبدہ بازیوں اور کرشموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کا ایک عام ایک ذہنی اپروچ ہوتی ہے کہ جہاں انہوں نے شعبدہ دیکھا، جہاں انہوں نے تماشا دیکھا، بس اس کے پیچھے لگ گئے۔ چنانچہ جب دجال آئے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے کہ اگر تو رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو وہ مسمریزم اور جادو کے ذریعے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا اور بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے واقعی سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ہمیں کھانا کھلا، ہمیں مال چاہیے۔ وہ زمین پر مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا۔ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو اور کیا چاہیے؟ یہ سونا چاندی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور، یعنی کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، والفرقان، اور معجزے دیے جن کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے، ان میں ایک عصائے مبارک بھی تھا کہ جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاتا تھا، پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ دوبارہ عصا ہو جاتا تھا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کارروائی کو باطل کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وما علینا